حضرت یشوع بن نون علیہ السلام کا شمار انبیاء اکرام میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد اور جانشین تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فتح یاب کیا اور انہیں مشکلات سے نجات عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی قربانی، صبر اور اللہ کی راہ میں جہاد کا عملی نمونہ ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی سیرت اور ان کے عظیم کارناموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں تاکہ یہ لوگ ایک طاقتور قوم عمالقہ سے مقابلے کی تیاری کرے جن سے میدان طے سے نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل سردار مقرر کیے اور یوشع بن نون کو تمام قبائل کا سردار بنا دیا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ میدان طے میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یشوع علیہ السلام ہی تھے۔ اریحہ ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی شاندار عمارتیں تھیں۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے اپنی فوج کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا لیکن دشمن مرعوب نہ ہوا۔ آخر کار آپ علیہ السلام کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو شہر کی فصیل چار دیواری ٹوٹ گئی اور اپنے فوجوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک نبی یشوع علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی شادی کی ہے اور وہ ابھی اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اور وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے اور شہر کے قریب وہ اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل ہو گئی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، اسے آگ جلانے کے لیے آئی لیکن جلائے بغیر واپس چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کس نے خیانت کی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا، لہذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا، تمہارے اندر ہی خیانت ہے، تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ اس قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے لہذا لے آؤ۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اس سونے کو دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ آگ آئی اور اسے جلا کر چلی گئی جو جہاد کے قبول ہونے کی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر ہمارے لیے حلال کر دیا۔ جب یشوع بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلعام بن باعور کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آدمی اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے سے اس کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف
بد دعا کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا۔ آخر کار یہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ آخر کار قدرت الہی سے گدھی بولی کہ اے بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ وہ پھر بھی گدھی سے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار وہ چل پڑی۔ جب وہ حسنان نامی پہاڑی کے قریب پہنچا اور موسیٰ کی قوم کو دیکھ کر وہ دعا کرنے لگا لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس کی وہ دعا خود اس کی قوم کے لیے نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی۔ اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان سے یہی کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اس کی زبان لمبی ہو کر سینے سے لٹک گئی۔ پھر اس نے قوم سے کہا، میری تو دنیا ہی بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب موسیٰ کی قوم کے خلاف کوئی مکر و فریب ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی بدکاری کر لے گا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک اسرائیلی سردار نے ایک عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس خیمے میں جا کر دونوں کو قتل کر دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم تیرے نافرمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ جب حضرت یشوع علیہ السلام قوم کو لے کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی ہے جن کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شہر میں بڑے غلط انداز میں داخل ہوئے۔ فرمان الہی ہے، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، ہمیں معاف کر دیجیے کہتے رہو اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک کام کرنے والوں کو ہم اور زیادہ اجر دیں گے۔ ان میں سے ظالموں نے اس کلمے کو ہی بدل ڈالا جسے پڑھنے کا انہیں حکم دیا تھا۔ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ حضرت یشوع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے آباء و اجداد کی زمین بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق چلاتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔